بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید دلچسپ اور اچھی کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لالا، جب تک اماں اور بابا نہیں آتے آپ ہمیں اور بچوں کو کہیں گھما پھرا لائیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ مری چلتے ہیں، ثانیہ نے بڑے دلار سے فرمائش کی تھی۔ مرزا نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ثانیہ نے نمرہ اور عامر سے بھی بات کی تھی مگر عامر کو چھٹی نہ مل سکی۔ البتہ عاشر اسی شام آ گیا تھا۔ اگلی صبح بہت سویرے انہیں گھر سے نکلنا تھا۔ اشفاء اور ثانیہ نے مل کر تمام تیاری مکمل کر لی تھی۔ بچے اسی خوشی کے عالم میں کچی نیند سے بے حد خوش تھے۔ اٹھائے جانے پر بھی نہ روئے۔ پہلا قیام ان کا اسلام آباد میں تھا۔ تقریباً 3 دن وہ اسلام آباد ٹھہرے تھے۔ راول ڈیم اور مرزا کے کزن کی فیملی سے ملنے کے بعد فیصل مسجد دامن کو مری کی طرف عازم سفر ہو گئے تھے۔ مری کے ایک قدرے مناسب ہوٹل میں مرزا نے پہلے سے ہی سے بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ شاذم، حنان اور نومی بے حد مسرور تھے۔ بھوربن اور نتیا گلی سے ہوتے ہوئے مال روڈ اور پھر عاشر کے اصرار پر وہ گھر واپسی کے بجائے کاغان کی طرف نکل گئے۔ یہاں کے فلک بوس پہاڑ، سرسبز وادیاں، گیت گاتی شور مچاتی گنگناتی ندیاں، طویل و عریض سبزہ خوشنما جھیلیں، تیز وطن جلالی دریا، فطرت کے دیوانوں اور شیدائیوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ اور قدرت کا انمول اور بیش بہا تحفہ ہے۔ اشفاء نے پورے سفر کے دوران ایک بات نوٹ کی تھی کہ ثانیہ اور عاشر کے درمیان کسی قدر بے تکلفی تھی۔ پورے سفر میں عاشر کی چھیڑ چھاڑ اور ثانیہ کا شرمانا مسکرانا کس قدر اپنائیت و محبت تھی دونوں کے درمیان۔ کاغان میں ان دنوں بہت رش تھا۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح اور فطری حسن کے دیوانے نہ جانے کہاں کہاں سے ان دلکش نظاروں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ دوران سفر ہی بچے اور دونوں خواتین تھک چکی تھیں، لہٰذا ہوٹل پہنچتے ہی شاذم سونے کے لیے مچلنے لگا۔ ثانیہ بھی بچوں کو سلانے اور خود آرام کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سامان رکھنے کے بعد عاشر اور مرزا دونوں کہیں نکل گئے تھے، البتہ وہ اور شاذم دونوں ہی بہت دیر تک سوتے رہے۔ اشفاء کی آنکھ مرزا کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ وہ انتہائی وسیلے تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ بلیک سوٹ کیس میں ہیں۔ اس میں تو تم نے جرسیاں، سویٹر اور شالیں بھر لی ہیں۔ بیوقوف احمق عورت، کیا یہ گرم کپڑے پہننے کا موسم ہے؟ میں سمجھی مری میں ٹھنڈ ہوگی۔ وہ اپنی شرمندگی چھپانے کی خاطر کمبل میں منہ چھپانے لگی۔ مرزا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر سے کمبل کھینچا۔ اگر اس سے مشورہ لے لیا جائے تو بے وقت کی شرمندگی اور خجالت سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ بہت کچھ جتا کر پلٹا تو اشفاء پیچھے سے بولی، آپ کے کپڑے شاید لیدر کے بیگ میں ہیں۔ آپ رکیں، میں نکال دیتی ہوں۔ شکریہ، آپ زحمت نہ کریں۔ اور ہاں، شاذم کو جگاؤ، کچھ کھا پی لے اور اب پوستیوں کی طرح دوبارہ مت سو جانا۔ خواہ مخواہ میرا اتنا خرچ بھی کروایا ہے، اگر سونا ہی تھا تو گھر میں ہی رہ لیتے۔ توبہ، میری 3-4 گھنٹوں کی نیند پر کیسے مشتعل ہو رہے ہیں؟ میرا سونا تو انہیں کسی بھی صورت گوارا نہیں۔ اتنی باتیں سنا دی ہیں۔ مرزا کے جانے کے بعد وہ جلدی کلستی اٹھ بیٹھی۔ شاذم کو جگا کر ہاتھ منہ دھلوایا، کپڑے پہنائے۔ کچھ ہی دیر بعد ثانیہ بھی بچوں کو تیار کر کے لے آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد دونوں بھی بچوں سمیت نیچے آ گئیں۔ مرزا اور عاشر انہی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر مرزا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، چونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور پیٹ میں بھی چوہوں کا میچ شروع ہو چکا تھا، لہٰذا پہلے پیٹ پوجا کرنے کا سوچا۔ عاشر نے اپنی فیورٹ ڈشز یعنی کہ سنگھاڑا مچھلی اور پہاڑی مرچ کلاں اور قیمے کی سالن کا آرڈر دیا۔ ثانیہ اور اس کے لالا کی پسند ایک سی تھی، انہوں نے کابلی چنے کا پلاؤ اور تندوری مرغی منگوائی، جبکہ اشفاء نے ان تینوں کی پسند سے ہی پیٹ بھرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اف، سالن میں کس قدر مرچیں ہیں! ثانیہ نے سوسو کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ، یہ سالن منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ تم اپنے کابلی چنے کا پلاؤ کھاؤ، میرے مرچوں والے سالن کو نظر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاشر نے جذباتی پن سے ڈونگا ثانیہ کے سامنے سے اٹھا لیا۔ عاشر اور ثانیہ کی مزیدار نوک جھونک کے دوران کھانے سے بھرپور انصاف کیا گیا۔ اگلے 3 دن مرزا اور عاشر نے انہیں کاغان کا چپا چپا دکھا ڈالا اور حد سے زیادہ تھکایا۔ ان 3 دنوں میں وہ صرف رات کو ہی سوتی تھیں اور سارا دن بچوں سمیت ان دونوں کے احکامات پر عمل کرتیں۔
سیر و تفریح کا شوق پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ مرتضیٰ ثانیہ کو مسلسل چھیڑ رہا تھا۔ ایک ہفتہ کاغان میں رہنے کے بعد اب وہ مزید کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا ان پر ترس کھا کر مرتضیٰ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جس رات وہ لوگ گھر پہنچے اسی رات 3 بجے فون کی بیل گونج اٹھی۔ فون مرتضیٰ نے ہی سنا، اور کاش کہ وہ کبھی یہ فون سنتا ہی نہیں، یہ فون ان کے لیے قیامت کی خبر لایا تھا۔